متى ترانا ونراك متى ترانا. اس کے اندر جو علمی نکات ہیں تقریباً وہ بیان ہو چکے ہیں. کل کا درس تھوڑا طویل ہو گیا تھا. گفتگو کا آخری حصہ محسوس ہوا ہے کہ مجمل رہ گیا ہے یا دقیق ہو گیا ہے اس کا بیان، تو مناسب یہ ہے اس کو رپیٹ کر دیا جائے. اچھا، اور وہ آخری حصہ درس کا یہ تھا کہ یہ جو جدول بنایا ہے شارح نے، اس جدول کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. تو مناسب یہ ہوگا کہ گفتگو کا آغاز مصنف کی عبارت سے کیا جائے. مصنف کی عبارت سے فارغ ہونے کے بعد پھر دوبارہ پلٹ کے اسی جدول کی طرف آ جائیں گے. اور آج کے درس میں علمی نکتہ یہی جدول ہی ہے، باقی تقریباً ترجمے سے ہی مطالب واضح ہو جائیں گے. کتاب دے دیں. کہاں سے ہے؟ وَيَنبَغِي أَنْ يُعْلَمْ، یہاں سے اس سے پہلے چلو یہاں سے وَعْلَمْ أَيْضًا، ایک بار علم جو ہے پہلے استعمال ہو چکا ہے نا، تو ایسا اس نے لگایا ہے اس لیے کہ پہلے بھی ایک بار لفظ وَعْلَمْ استعمال ہو چکا ہے. وَعْلَمْ أَيْضًا دوسرا یہ نکتہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں. کیا؟ انہ کما یمکن تقیید المطلق العامہ بلا دوام ولا ضرورت الذاتیتین. مطلقہ عامہ یعنی قضیہ فعلیہ، جیسا کہ اس کو مرکب بنانے کے لیے مقید کیا جا سکتا ہے بلا دوام ذاتی کی قید کے ساتھ اور لا ضرورت ذاتی کی قید کے ساتھ. ٹھیک ہے. کذالک اسی طرح یمکن درست ہے، جائز ہے. کیا؟ تقییدھا اس مطلقہ عامہ کو مرکب بنانے کے لیے، موجہہ مرکبہ بنانے کے لیے مقید کیا جا سکتا ہے. کس کے ساتھ؟ بلا دوام ولا ضرورت الوصفیتین، لا دوام وصفی اور لا ضرورت وصفی کے ساتھ بھی اس کو مقید کیا جا سکتا ہے. وَيُمْكِنُ عقل کی نظر میں ایسا درست ہے. وَهَذَانِ أَيْضًا مِنَ الْاحْتِمَالَاتِ الصَّحِیحَۃِ، اور یہ دونوں احتمال بھی صحیح احتمالات میں سے ہیں. کون سے یہ دونوں؟ احسنت، کیونکہ لا دوام ذاتی لا ضرورت ذاتی وہ تو بیان ہو چکا ہے، وہ تو صحیح میں سے ہیں. ایضاً یہ والے دو بھی من الاحتمالات الصحیحۃ. احسنت، لیکن الغیر المعتبرات عقلاً تو صحیح ہیں، رائج نہیں ہے، متداول نہیں ہے. اچھا خلاص نا، ایک بات مکمل ہو گئی. وَكَمَا، اب یہ دوسرا نقطہ شروع ہو گیا ہے. یصیح تقیید الممکن العامہ بلا ضرورت الذاتیۃ، جیسا کہ جائز ہے قضیہ ممکن عامہ کو مقید کیا جا سکتا ہے. کس کے ساتھ؟ بلا ضرورت الذاتیہ، لا ضرورت ذاتیہ کی قید سے. قضیہ ممکن عامہ ہے، اس کو مقید کرو گے کس سے؟ لا ضرورت ذاتی سے. لا ضرورت ذاتی کیا ہے؟ امکان کی طرف اشارہ ہے. تو گویا یہ قضیہ تحویل میں چلا جائے گا کس کے؟ ممکنہ خاصہ کے یا امکان خاص. مثلا آپ کہتے ہو کیا؟ کلو انسان کاتب بالامکان العام لا ضرورت
ٹھیک ہے، تو پہلا قضیہ ممکنہ لا ضرورت سے ایک دوسرا ممکنہ حاصل ہو جائے گا، وہ کیا ہے؟ لا شیء من الانسان بے کاتب بالامکان العام، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں اتنی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اتنا ہی کہہ دو کلو انسان کاتب بالامکان الخاص، وہ ایک امکان خاص جو ہے کافی ہے، اس ساری تفصیل کو شامل ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بعد میں کہے گا، یہ جو آخری لفظ میں نے بولا ہے نا، یہ بعد میں کہے گا بھی آپ کو 3-4 لائنوں کے بعد۔ کما یسیو تقیید الممکنہ العامہ، قضیہ ممکنہ عامہ کو مرکبہ بنانے کے لیے جیسا کہ صحیح ہے لا ضرورت ذاتی کی قید کے ساتھ مقید کرنا، کذالک اسی طرح یسیح صحیح ہے تقییدہا، اسی ممکنہ عامہ کو مرکبہ بنانے کے لیے آپ مقید کر سکتے ہیں، کس کے ساتھ؟ باللا ضرورت الوصفیات، لا ضرورت وصفی کے ساتھ۔ اچھا، وَقَذَا، اور جیسے لا ضرورت وصفی کے ساتھ مقید کرنا جائز ہے، اسی طرح جائز ہے باللا دوام الذاتی واللا دوام الوصفی، ان دونوں کے ساتھ بھی اس کو مقید کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ قضیہ ممکنہ عامہ چاروں قیودات کے ساتھ، چاروں سمجھ گئے ہو نا، چاروں قیودات کے ساتھ مقید کیا جا سکتا ہے، لیکن ہذہ الاحتمالات الثلاثہ، لیکن یہ 3 احتمالات، کون سے 3 احتمال؟ 2 دوام والے، ایک ضرورت والا، یعنی ضرورت وصفی، دوام ذاتی، دوام وصفی، یہ 3۔ جو پہلا ہے ضرورت ذاتی والا، وہ صحیح بھی ہے معتبر بھی ہے، یہ آخری 3 جو ہیں تو صحیح لیکن ایضاً غیر معتبرات عندہم، عند القوم، یہ تینوں رائے نہیں ہے، متداول نہیں ہے۔ وَيَنبَغِي أَنْ يُعْلَمَ، یہ جو چھوٹی چھوٹی عبارتیں دے رہا ہے نا، ان سب کا نتیجہ کہاں جا کے جمع ہو جائے گا؟ اس جدول کے نیچے، جو آخر میں ہم جدول دوبارہ تشریح کرنے والے ہیں۔ وَيَنبَغِي أَنْ يُعْلَمَ، اچھا یہ تیسری بار آ گیا ہے وَعْلَمْ، ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیا؟ ان الترکیبہ، موجہہ کو مرکبہ بنانا، ترکیب یعنی موجہہ کو مرکبہ بنانا، لا ينحصر فیما اشرنا الیہ، یہ ترکیب یا مرکبات کی گنتی محدود نہیں ہے، فیما اس عدد میں اشرنا الیہ جس کی طرف ہم نے آپ کو اشارہ دیا ہے، بل سیجیء الاشارہ الی بعض آخر، آنے والی ایک عبارت آئے گی مناسب جگہ پہ، وہاں ہم اشارہ دیں گے کہ بعض آخر کچھ اور بھی مرکبات ہیں جو کہ بنائے جا سکتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ بھئی یہ عدد محصور نہیں ہے، ہاں صرف آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم ترکیب دے رہے ہیں یہ صحیح ہے، عقلاً صحیح ہے، یعنی اس کے اندر تناقض یا اکثر کا استثناء، عقل سے استثناء کا مشکلہ لازم نہ آ رہی ہو، تو تمہارے لیے اس کو مرکبہ بنانا جائز ہے۔ جو متداول نہیں ہے لیکن ہیں تو عقلاً صحیح نا، تو آپ بنا سکتے ہیں ان کو مرکبات میں شمار کیا جائے گا۔ مرکبات کے دائرے سے صرف وہ خارج ہوں گے جن کی ترکیب صحیح نہیں ہے، باقی وہ جن کی ترکیب صحیح ہے اور معتبر ہے، یا وہ جن کی ترکیب صحیح ہے لیکن غیر معتبر ہے، تو غیر معتبر جو ہیں ہم نے اس کے غیر معتبر ہونے کو نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کی ترکیب عقلاً صحیح ہے، تو ان کو بھی ہم مرکبات میں ہی شمار کریں گے۔ لہذا عدد جو ہے اس گنتی میں محدود نہیں ہے جو گنتی ہم نے آپ کو بیان کی ہے۔ وَيُمْكِنُ ترکیبات کثیرہ اخرى، کثیرہ اخرى یعنی دیگر مرکبات جو ہیں، بہت سارے مرکبات جو ہیں بنائے جا سکتے ہیں، ایسا ممکن ہے، لیکن لم يتعرض لها، قوم نے ان کو بیان کرنا، ان کی تفصیل کو بیان کرنا
ضروری نہیں سمجھا ہے، درپے نہیں ہوئے ہیں ان ترکیبات کثیرہ کو بیان کرنے کے. لیکن المتنبہ، لیکن جو طالب علم متنبہ ہے، متوجہ ہے، بعد تنبیہ بما ذکروا، جو عدد قوم نے ذکر کیا ہے اس پر دھیان دینے کے بعد جو متنبہ اور متوجہ ہے وہ متمکن ہو سکتا ہے، اس کو استطاعت حاصل ہو جائے گی. کس بات کی استطاعت حاصل ہو جائے گی؟ من استخراج ای قدرن شاء، جتنی مقدار مزید چاہتا ہے مرکبات کی وہ بنا سکتا ہے. لیکن جو ہم بیان کر چکے ہیں پہلے ان پر توجہ کرے تو کہ ہم نے وہ کیسے بنائے ہیں، ان کو ہم نے ترکیب کیسے دی ہے، کس قید کو کس قضیے کے ساتھ ترکیب دینا درست ہے، کس میں درست نہیں ہے. تو ان پر دھیان دینے کے بعد یستطیعو یتمکنو، وہ اس پوزیشن میں آ جائے گا، اس قدر اہلیت اس کو حاصل ہو جائے گی کہ وہ مزید قضایا بنا سکتا ہے. قولہ فتسمى الوجودیہ اللازمہ، یہ عبارت چونکہ وہ قضیہ فعلیہ کی دونوں قیودات کے متعلق تھی تو دونوں قیودات ہم اس کے بیان کر چکے ہیں. قضیہ فعلیہ کو مقید کر سکتے ہو لا ضرورت کے ساتھ بھی، مقید کر سکتے ہو لا دوام کے ساتھ بھی. لا ضرورت کے ساتھ مقید کرو گے تو قضیہ کا نام کیا ہوگا؟ وجودیہ لا ضروریہ. لا دوام ذاتی سے مقید بناؤ گے تو قضیہ کا نام ہوگا وجودیہ لا دائمہ. خلصنا. قولہ ایزن، اب ایزن جو ہے یہ ایک نیا مطلب شروع ہو گیا ہے. پچھلا مطلب جو ہے وہ میرے خیال میں مربوط تھا اس درس سے جو کل بیان ہو چکا ہے، یا ایک بکھرا ہوا مطلب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. مصنف کہتا ہے مرکبات کی گنتی میں ایزن ایک ہمارے پاس اور قضیہ بھی ہے. اور وہ کون سا قضیہ ہے مرکبات کی گنتی میں؟ ممکنہ عامہ. ممکنہ عامہ کا جو حوالہ گزرا ہے نا وہ شارح کی عبارت میں گزرا ہے، مصنف کی عبارت میں ابھی آئے گا. ٹھیک ہے، اچھا. اور ایزن جو ہے، اس ایزن کے لفظ کی آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ متن کی عبارت دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ متن کی عبارت پہ دھیان دو تاکہ میں لفظ ایزن سمجھا سکوں. وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ قضیہ ممکنہ عامہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں محمول کے جس میں نسبت مذکورہ کے مخالف جانب سے سلب ضرورت کا حکم لگایا جائے. ٹھیک ہے، ممکن عامہ کون سا قضیہ ہے؟ جس قضیے کی نسبت مذکورہ کی مخالف جانب سے سلب ضرورت کا حکم لگایا جائے. یہ کیا ہے؟ قضیہ ممکنہ عامہ. ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا. کہتا ہے وقت تقیدو الممکنہ العامۃ بلا ضرورت الجانب الموافق ایزن. بھئی ممکنہ عامہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں مذکور جانب کی مخالف جانب سے سلب ضرورت کا حکم لگایا جائے. تو ایزن جیسے مخالف جانب سے سلب ضرورت کا حکم لگایا جاتا ہے، ایزن اس میں آپ موافق جانب سے بھی سلب ضرورت کا حکم لگا سکتے ہو. اب ایزن سمجھ میں آیا ہے؟ ایزن کا اشارہ جو ہے وہ جیسے دوسری جانب سے سلب ضرورت کا حکم ہے، ایزن اسی طرح آپ موافق جانب سے بھی سلب ضرورت کا حکم لگا سکتے ہو ایک ہی وقت میں. جب دونوں جانب سے سلب ضرورت کا حکم لگائیں گے تو پھر دو جہات ہو جائیں گی. ایک جہات اس جانب کی ضرورت کے سلب کو بیان کرے گی، ایک جہات اس جانب کی ضرورت کو سلب ضرورت کو بیان کرے گی. ٹھیک ہے نا، دو جہات ہو جائے گی. جب دو جہات ہو جائیں گی تو اب تمہارے پاس اختیار ہے کہ آپ دو جہات الگ الگ بیان کرو. جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کلو انسان کاتب بالامکان العام لا ضرورت. بالامکان العام مخالف جانب کی ضرورت کو سلب کے حکم کو بیان کرے گا، لا ضرورت موافق جانب سے سلب ضرورت کے حکم کو بیان کرے گا. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو آپ نے دو جہات لگائی ہیں، ایک امکان، ایک لا ضرورت کی قید.
کہتے ہیں جیسے کہ آپ 2 جہات لگا سکتے ہو، اسی طرح ہمارے پاس یہاں اسپیشلی ایک سہولت موجود ہے کہ ایک ہی جہت آپ لگاؤ جو دونوں قضیوں سے سلب ضرورت کا آپ کو کام دے گی، اور وہ کون سی ہے؟ امکان خاص۔ مثلا آپ یوں کہہ دے کلو انسان کاتب بل امکان الخاص، تو پہلے آپ نے 2 جہت لگائیں، ایک امکان عام مخالف جانب کی ضرورت کو سلب کرنے کے لیے، اور پھر آگے لا ضرورت موافق جانب سے سلب ضرورت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو آپ نے دونوں کا جو ہے وہ ایک ہی جہت بیان کر دیا، اور کیا ہے؟ بل امکان خاص۔ اچھا، قولہ مصنف کا قول ایزن، اے، اب اے کے ساتھ اس ایزن کی وضاحت دیتا ہے، کما جس طرح انہو تحقیق شان یہ ہے، ہو کہ ما فعل ممکنہ العامات، ممکنہ عامہ کے اندر، قضیہ ممکنہ عامہ کے اندر حکم لگایا جاتا ہے۔ کیا حکم لگایا جاتا ہے؟ بلا ضرورت الجانب المخالف، جانب مخالف سے سلب ضرورت، لا ضرورت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، سلب ضرورت کے ساتھ حکم لگایا جاتا ہے، جانب مخالف سے سلب ضرورت کا حکم لگایا جاتا ہے۔ فقد یحکم فیہا، تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حکم لگایا جا سکتا ہے فیہا، اسی ممکن عامہ کے اندر، بلا ضرورت الجانب الموافق ایزن، جو موافق جانب ہے اس کی ضرورت کے سلب کا حکم بھی ایزن نفس الوقت لگایا جا سکتا ہے۔ جب ایسا کرو گے تو فیسیر والقضیہ مرکبہ من الممکنتین العامتین، تو قضیہ آپ کا مرکب ہو جائے گا 2 عدد جہات سے، اور وہ 2 جہات کیا ہیں؟ امکان عام ہیں، 2 عدد ممکن عامہ ہوں گے، ایک ممکن عام اس جانب کی سلب ضرورت کو بیان کرے گا، ایک امکان عام مخالف جانب کی سلب ضرورت کو بیان کرے گا۔ اچھا بھائی، 2 مرکبے ہو 2 ممکنہ ہو جائیں گے، کیوں؟ ضرورتا، کیونکہ واضح ہے ان سلب الضرورت من الجانب المخالف، مخالف جانب سے ضرورت کا سلب کرنا، ہوا امکان و طرف الموافق۔ اچھا، مخالف جانب سے جب ضرورت کو سلب کیا جاتا ہے، ضرورت سلب کرنی ہے آپ نے کس کی؟ مخالف جانب کی، مخالف جانب سے ضرورت سلب کرنے سے موافق جانب ممکن ہو جاتی ہے۔ وسالب الضرورت من طرف الموافق، اور موافق جانب سے ضرورت کو سالب کر دینے سے کیا ہو جائے گا؟ ہوا امکان و طرف المقابل، دوسری والی جانب جو ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، اس کے اندر ایک لطیف التفات ہے، اگرچہ پہلے بیان ہو چکا ہے، لیکن وہ بات آ گئی ہے، میں چاہتا ہوں آپ کو دوبارہ متوجہ کرتا ہوں۔ امکان کا ترجمہ ہے سالب الضرورت۔ اچھا، آپ نے ضرورت کو سلب کرنا ہے، امکان جو ہے وہ دلالت کرتا ہے سلب ضرورت پر۔ اچھا، یہ ضرورت کس جانب کی ضرورت ہے؟ جس کے سالب پر امکان دلالت کرتا ہے۔ آپ نے کہا یہ طرف مخالف، ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا تھا، یاد ہوگا آپ کو، قضیے کے 2 پار ہوتے ہیں، قضیہ موجبہ ہے تو ایک مخالف جانب ہوگی، وہ کیا ہے؟ سالب۔ جب آپ امکان لگاتے ہو نا موجبہ قضیہ کے ساتھ، وہ امکان جو مخالف جانب ہے اس کی ضرورت کے سلب ہونے پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہاں جو بریک فرق ہے، جو بریک التفات ہے، وہ یہ ہے کہ ضرورت سالب ہوگی مخالف جانب سے، اور مخالف جانب کی ضرورت سالب ہونے سے امکان پیدا ہو جائے گا موافق جانب کا۔ بٹن آپ وہاں سے جا کے آن کرو گے، بلب یہاں جلے گا۔ کنیکشن کو سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ آپ نے ضرورت کس جانب کی جا کے سلب کی ہے؟ مخالف جانب کی۔ امکان کس جانب کا پیدا ہو گیا ہے؟ موافق جانب کا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ترجمے پہ ذرا غور کرو تاکہ اس کو باریکی کو آپ سمجھ سکیں۔ قضیہ کیا ہے جی؟
कुल्लो इंसान कातिब बिल इम्कानिल, मुजबा कजिया है। अच्छा, मुजबे कजिए की सल्ब तरफ मुखालिफ क्या है? ला शैआ मिनल इंसान बेकातिब। अच्छा, इंसान का कातिब ना होना आपने कहा है जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इंसान का कातिब ना होना जरूरी नहीं है। इंसान का कातिब ना होना जरूरी नहीं है का मतलब ये बनेगा कि कातिब होना फिर मुमकिन है, ठीक है ना। अगर कातिब ना होना जरूरी हो जाता, मतलब ये कि आप जरूरत को सल्ब ना करते, ठीक है ना, जरूरी हो जाता। जरूरी का मतलब क्या है कि आप जरूरत को सल्ब नहीं कर रहे हो। आप यूं कहते हो कि इंसान का कातिब ना होना जरूरी है। जब कातिब ना होना जरूरी हो जाएगा तो फिर कातिब होना मुमकिन नहीं रहेगा। तो किताबत की सिफत इंसान के लिए मुमकिन होना मौकूफ है किस पर? कि उसका कातिब ना होना उसके लिए जरूरी ना हो। वाज़ेह हो गई है बात। क्योंकि कातिब ना होना जब उसके लिए जरूरी हो जाएगा तो जरूरी चीज क्या होती है? ला यनफक होती है। तो कातिब ना होना तुम जरूरी करार दे रहे हो। जब कातिब होना ना होना जरूरी करार दे रहे हो तो कातिब ना होना क्या हो जाएगा? इंसान का ला यनफक, यानी उससे जुदा नहीं होगा। तो कातिब ना होना जब इंसान से जुदा नहीं होगा तो जहां इंसान होगा कातिब ना होना उसके अंदर साथ रहेगा। जब कातिब ना होना उसके साथ रहेगा तो फिर कातिब की सिफत उसके लिए मुमकिन है। उस कातिब के ना होने की सिफत उसके अंदर होते हुए कातिब होना यह सिफत उसके लिए मुमकिन नहीं हो सकती है। लिहाजा इस जानिब का इम्कान मौकूफ है दूसरी जानिब से जरूरत के सल्ब करने पर। अगर आप उससे जरूरत को सल्ब नहीं करते हो और कहते हो कि वो जानिब उसके लिए जरूरी है, तो जब तक वो जानिब जरूरी रहेगी ये दूसरी जानिब का इम्कान नहीं है पैदा होगा। आप समझ आ गई बात? अब यही बात वो कर रहा है, अब मैं रिपीट कर देता हूं। वो कहता है इन्ना सल्बल जरूरत मिनल जानिबिल मुआफिके मुखालिफ जानिब से जरूरत को सल्ब करना हो इम्कान तरफिल मुआफिक, मुखालिफ जानिब से जरूरत को सल्ब करना ही मुआफिक तरफ का इम्कान होता है। यानी मुआफिक तरफ के अंदर इम्कान पैदा होगा जब आप मुखालिफ जानिब से जरूरत को सल्ब करोगे। तो मुआफिक जानिब का इम्कान मौकूफ है मुखालिफ जानिब से जरूरत को सल्ब करने पर। वसल्बुल जरूरत मिन तरफिल मुआफिके, और मुआफिक जानिब से जरूरत को सल्ब करना हुआ इम्कान तरफिल मुकाबिले, मुकाबिल तरफ के अंदर इम्कान पैदा होगा। या इम्कान का पैदा होना मौकूफ है मुआफिक जानिब से जरूरत के सल्ब करने पर। अगर मुआफिक जानिब को जरूरी करार देते हो, जरूरी ला यनफक होता है, तो फिर जब ये ला यनफक होता है तो इसके होते हुए फिर मुखालिफ जानिब के अंदर इम्कान पैदा नहीं हो सकता। अब मेरे ख्याल नुक्ता वासिल हो गया है। बात को आगे बढ़ाया जाए। फयकूनो अल हुक्म फिल कजियाते, कजिया से मुराद मुमकिन आमा, कजिया मुमकिन आमा के अंदर जो हुक्म लगाया जाता है ये हुक्म होता है भी इम्कान तरफिल मुआफिके व इम्कान तरफिल मुकाबिले। कजिया मुमकिन खासा के अंदर दोनों जानिब का, दोनों मुआफिक मुखालिफ दोनों जानिब के इम्कान का हुक्म लगाया जाता है। जैसे कुल्लो इंसान कातिब बिल इम्कानिल खास फमाना हो, और इसका माना क्या है? फइन्ना माना हा, इस कजिए का माना क्या है? कुल्लो इंसान कातिब बिल इम्कानिल आम, एक जानिब हो गई, वला शया मिनल इंसान बेकातिबिन बिल इम्कानिल आम, ये दूसरी जानिब हो गई। ठीक है ना? अच्छा, यहां तक मुरक्कबात की गिनती जो मुसन्निफ ने दी है वो मुकम्मल हो गई। मेरे ख्याल में 8 हैं या 7 हैं, गिनती खुद कर लेना। कौलुहु वहाज़िही मुरक्कबातुन, ये कज़ाया जो हम बयान कर चुके हैं ये मुवज्जहात मुरक्कबात हैं। ऐ हाज़िहिल कज़ाया अल सबआ अल मज़कूरा, हाँ 7 हैं।
اس کا مطلب 8 بسائط 7 مرکبات، تو 15 قضیے بیان کیے ہیں مصنف نے، جو مصنف کی نظر میں متداول تھے اس نے بیان کر دیا۔ اچھا، یہ 7 قضایا المذکورہ جو کہ ذکر کیے گئے ہیں، کون سے؟ اب اس کی گنتی اس نے دے دی ہے۔ یہ سارے 7 مرکبات دیکھ لو، مصنف کہتا ہے یہ سارے کیا ہیں جی؟ مرکبات ہیں۔ یہ 7 کیا ہیں جی؟ مرکبات ہیں۔ یہ 7 مرکبات ہیں، کیوں؟ اب لے انا جو ہے یہاں سے بات شروع کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ کیوں مرکبات ہیں؟ ان کو کیوں مرکبات کا نام دیا تم نے؟ کہتا ہے لأن لا دواما فی الاربعہ الاولی، لا دوام ذاتی کی قید پہلے 4 کے اندر، پہلے 4 یاد ہیں؟ مشروطتین والوقتیتین، یہ پہلے 4 ہو گئے۔ وفی الوجودیت اللا دائمت، اور وجودیہ لا دائمہ۔ وجودیہ لا دائمہ کون سا ہے؟ قضیہ فعلیہ کو جب لا دوام ذاتی سے مقید کیا جائے۔ یہ 5 قضایا جو ہیں ان کے اندر جو لا دوام کی قید ہے، یہ قید اشارۃ الی مطلقۃ عامۃ، یہ اشارہ کرتی ہے ایک دوسرے قضیے کی طرف، اور وہ دوسرا قضیہ کیا ہے؟ مطلقہ عامہ۔ اچھا، ولا ضرورت، اور لا ضرورت ذاتی کی قید کہاں؟ نمبر 1 فعل وجودیہ اللا ضروریہ، اسی قضیہ فعلیہ کے اندر جب اس کو لا ضرورت ذاتی سے مقید کیا جائے، اور کہاں؟ وفعل ممکنہ الخاصہ، اور امکان خاص کے اندر۔ یہ قید جو ہے لا ضرورت کی اشارہ ہے کہاں؟ الی ممکنات عامۃ، تو جب یہ قید ایک دوسرے قضیے کی طرف اشارہ دے رہی ہے اور ایک قضیہ آپ صراحتاً ذکر کر رہے ہو، تو اس طرح پھر 2 قضیے ہو جائیں گے۔ جب 2 قضیے ہو جائیں گے تو پھر اس بنا پر ہم نے ان قضایا کو کیا کہا ہے؟ مرکبات، ٹھیک ہے؟ اس عبارت میں وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ یہ ہیں مرکبات۔ اگر وہ کوئی پوچھے بھئی یہ مرکبات جو ہیں تو قضیہ تو ایک نظر آ رہا ہے، تو پھر اس کو مرکب کیوں کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ساتھ جو ہم نے قید لگائی ہے نا، وہ ایک دوسرے قضیے کی طرف اشارہ دے رہی ہے، لہذا قضیہ ایک نہیں 2 ہیں، جس کی وجہ سے یہ قضایا مرکبات ہیں۔ اور یہ جو مرکبات ہیں نا، مخالفت، ٹھیک، الکیفیت، یہ 2 قضیے جو ہیں، ایک مذکور جو صراحتاً مذکور ہے، دوسرا قضیہ جس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یا یہ مخالفتین ہے، اور یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور تثنیہ کا صیغہ اس نے اس لیے بولا ہے چونکہ مصنف کی عبارت کے اندر 2 قضیے گزرے ہیں جن کی طرف اشارہ دیا جاتا ہے۔ ایک وہ قضیہ جس کی طرف اشارہ دے گی لا دوام ذاتی کی قید، وہ کیا ہے؟ مطلقہ عامہ، اور دوسرا قضیہ جس کی طرف لا ضرورت ذاتی کی قید اشارہ دے گی، وہ کیا ہے؟ ممکنہ عامہ۔ اور یہ 2 قضیے جن کی طرف لا دوام ذاتی اور لا ضرورت ذاتی کے ذریعے اشارہ دیا جاتا ہے، یہ والے 2 قضیے مخالف ہوتے ہیں اصل قضیے کے ساتھ الکیفیت کیفیت میں۔ مخالفتین کا ترجمہ سمجھا رہا ہوں۔ یہ 2 قضیے کیا ہیں؟ مخالف ہوتے ہیں۔ 2 قضیے کے علاوہ اس لیے بولا ہے اس نے چونکہ قید ہی 2 بیان کیے ہیں، اس نے جتنی مرکبات بنائے ہیں انہی 2 قیود کے ذریعے بنایا ہے۔ اے فی الایجاب والسلب وقد مر بیان ذالک، اور اس بات کا بیان گزر چکا ہے۔ فی بیان معنی لا دوام ولا ضرورت، جب ہم نے لا دوام اور لا ضرورت کا معنی بیان کیا تھا تو وہاں ہم یہ نقطہ بیان کر چکے ہیں۔ اچھا، اما الموافقۃ فی الکمیت، اب رہی یہ بات کہ یہ دونوں قضیے، کون سے دونوں قضیے؟ یعنی مطلقہ عامہ اور ممکنہ عامہ، جن کی طرف اشارہ دیا جاتا ہے لا ضرورت ذاتی اور لا دوام ذاتی کی قید کے ذریعے، یہ دونوں قضیے اصل قضیے کے ساتھ موافق ہوتے ہیں فی الکمیت، کمیت میں۔ کمیت سے کیا مراد ہے؟ ای الکلیات والجزئیات۔ کیوں موافق ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں فلأن الموضوع فی القضیہ المرکبۃ امر واحد، کیونکہ قضیہ مرکبہ کے اندر موضوع دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے۔ وقد حکم علیہ، اس ایک ہی موضوع پر حکم لگایا جاتا ہے بحکمین مختلفین بالایجاب والسلب، ایک ایسے حکم کے ساتھ کہ جو حکم ایجاب اور سالب میں مختلف ہوتا ہے، ورنہ نہ مانے کے لحاظ سے وہ حکم ایک ہی ہوتا ہے۔
وہاں شاعر ہے تو ادھر ہی شاعر ہوگا، ادھر کاتب ہے تو ادھر بھی کاتب ہی ہوگا. معنی کے لحاظ سے دونوں میں حکم ایک ہی ہوتا ہے. وہ حکم جو مختلف ہوتا ہے معنی کے لحاظ سے نہیں، بالایجاب والسلب، ایجاب اور سلب میں وہ حکم مختلف ہوتا ہے، معنی میں مختلف نہیں ہوتا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکبات کے اندر جو قضیہ ہوتا ہے وہ دونوں قضیے موضوع معمول کے لحاظ سے سیم ہی ہوتے ہیں، ان میں فرق صرف ایجاب اور سلب کا ہوتا ہے. فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ عَلَى كُلِّ أَفْرَادٍ كَانَ الْحُكْمُ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي أَيْضًا عَلَى كُلِّهَا وَإِنْ كَانَ عَلَى الْبَعْضِ فِي الْأَوَّلِ فَكَذَا فِي الثَّانِي. بس ہو گئی بات. اچھا، قَوْلُهُ لِمَا قُيِّدَ بِهِمَا، اس عبارت کو صرف سمجھنا ہے، باقی اس کے اندر علمی مطلب نہیں ہے. مصنف کی عبارت اگر متن سامنے ہے تو ہمارا تو متن میں دیکھو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. یہ دونوں قضیے مخالف ہیں. کون سے دونوں قضیے؟ ممکنہ عامہ اور مطلقہ عامہ. یہ دونوں قضیے جن دو قضیوں کی طرف اشارہ دیا جاتا ہے لادوام ذاتی لا ضرورت ذاتی کی قید کے ذریعے، یہ دونوں قضیے مخالف ہوتے ہیں کیف میں، موافق ہوتے ہیں کم میں. کس کے مخالف ہوتے ہیں؟ کس کے موافق ہوتے ہیں؟ لما، اس قضیے کے ساتھ مخالف ہوتے ہیں کیف میں، موافق ہوتے ہیں کمیت میں. لما، اس قضیے کے، قیدہ، جس قضیے کو مقید کیا جائے، بہما، ان دونوں قیودات کے ساتھ. کون سی دونوں قیودات؟ جو قیودات ان دو قضیوں کی طرف اشارہ دیتی ہیں، اس قضیے کے ساتھ یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مخالف اور موافق ہوتے ہیں کم اور کیف میں. اچھا، لما، اس قضیے کے ساتھ قیدہ بہما، قیدہ کی ضمیر ما کی طرف پلٹ جائے گی. جس قضیے کو مقید بنایا جائے، بہما، ان دونوں. آئے، اب آئے کے ساتھ جو ہے اس ما کا جو ہے وہ معنی لے کے آئے گا. ایل قضیہ مخالف ہوتے ہیں، ایل قضیہ اس قضیے کے مخالف ہوتے ہیں کیف میں، اور موافق ہوتے ہیں کم میں. کس قضیے کے ساتھ؟ اللہ تی، اس قضیے کے ساتھ قیدات، جو قضیہ مقید ہوتا ہے بہما، ان دونوں قیودات سے. اور وہ دونوں قیودات کون سی ہیں؟ لادوام لازم. اچھا، یعنی لے اصل القضیہ، یعنی یہ دو قضیے کیف میں مخالف کم میں موافق ہوتے ہیں. کس کے؟ لے اصل القضیہ، اس اصل قضیے کے ساتھ جس اصل قضیہ کو مقید بنایا جاتا ہے ان دو قیودات سے. یہاں تک ایک بات مکمل ہو گئی ہے، اور وہ کیا؟ مرکبات اور بسائط کی گنتی. اب ہم پلٹ جائیں گے اس کال والے نقطے کی طرف جو درس کے آخر میں ہم نے بیان کیا، لیکن عجلت کی وجہ سے صحیح طور پہ بیان نہ کر سکے. اور وہ کیا ہے؟ اس جدول کی تشریح، تعویض کی تشریح. ٹھیک ہے. اچھا، مرکب بنانے کے لیے جو ہمارے پاس قیودات ہیں، متداول قیودات ہیں، وہ ہیں 4. کون کون سی؟ لادوام ذاتی، لادوام وصفی، اور لاضرورت، اور لاضرورت ذاتی. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات. لاضرورت اور لادوام، لاضرورت ذاتی اور لادوام ذاتی، اور لاضرورت وصفی اور لادوام وصفی. ٹھیک ہے. اب یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو 4 قیودات ہیں ان میں سے 2 قیودات جو ہیں وہ لا ضرورت کی ہیں، 2 لا دوام کی ہیں. لا ضرورت کی 2 قسمیں ہو جائیں گی، ذاتی وصفی. سیم. پھر لا دوام کی 2 قسمیں ہو جائیں گی، ذاتی اور وصفی. تو متداول ہمارے پاس قیودات 4 ہیں، اور انہی بسائط کو جن کی گنتی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ان 4 قیودات سے مقید کر کے آپ اس بسیطے کو مرکبہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. اچھا، اب قطع نظر اس بات کے کہ ان 8 بسائط میں سے کون سا قضیہ ان قیودات سے مقید کیا جانا عقل کو درست لگتا ہے، کون سا عقل کی نظر میں درست نہیں ہے، کہتے ہیں اس کی تشخیص بعد میں کریں گے. آپ اگر ٹوٹل گنتی کرنا چاہو مرکبات کی
تو 8 بسائط کو 4 قیودات میں ضرب دو تو 8 چوکے 32، ٹوٹل آپ کے پاس مرکبات 32 بنتے ہیں۔ اچھا، اب ان 32 میں سے پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تشخیص دینی ہے کہ کون سا مرکبہ صحیح ہے، کون سا صحیح اور معتبر ہے، کون سا غیر صحیح ہے، کون سا صحیح ہے، کون سا صحیح اور معتبر ہے، کون سا غیر صحیح ہے۔ تو 3 بنیں گے آپ کے پاس اس کی کیٹیگری۔ اچھا، تو یہ جو 32 قضایا ہیں اس کا انہوں نے جدول بنا دیا ہے، آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہو۔ جدول کیسے بنایا ہے؟ آپ جدول دیکھو بھائی، یہ تمہارے پاس 8 قضایا پڑے ہوئے ہیں جی، ٹھیک، ان 8 قضایا میں سے نمبر لگا دو۔ پہلے نمبر پر قضیہ ضروریہ مطلقہ، دوسرے نمبر پر مشروطہ، تیسرے نمبر پر وقتیہ، چوتھے نمبر پر منتشرہ، 5ویں نمبر پر دائمہ، 6 نمبر پر عرفیہ، 7ویں نمبر پر وقتی فعلیہ، 8ویں نمبر پر ممکنہ۔ یہ جو میں نے نمبر لگائے ہیں نا اس ترتیب کے مطابق لگائے ہیں جس ترتیب سے مصنف نے بسائط بیان کیا ہے، یاد ہے؟ بسائط کو جب اس نے بیان کیا ہے تو پہلے 4 اس نے ضروریہ بیان کیے، پھر 2 اس نے دوام کی قید کے ساتھ بیان کیے، پھر ایک فعلیہ ہو گیا، ایک ممکنہ ہو گیا، تو اس طرح کل 8 ہو گئے۔ اسی ترتیب کے مطابق میں نے یہ نمبر لگا دیے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ ان 8 میں سے پہلے نمبر والا قضیہ اٹھا لو، ٹھیک، ایک قضیہ پہلے نمبر والا اٹھا کے اس ایک قضیے پر یہ جو 4 قیودات ہیں نا اپلائی کر دو، ٹھیک۔ پہلے ہم نے لازرت ذاتی کی قید کو اپلائی کیا، پھر لازرت وصفی کی قید کو اپلائی کیا، پھر لازوام ذاتی کی قید کو اپلائی کیا، پھر لازرت وصفی کی قید کو اپلائی کیا۔ تو ایک قضیے پر 4 قیودات اپلائی کی ہم نے تو ہمارے 4 کھانے بن جائیں گے، اور وہ 4 کھانے ذرا دیکھ لو بنے ہوئے ہیں کہاں؟ ضروریہ مطلقہ کے نیچے، 1 2 3 4، ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، اور انہی کھانے کے پہلو میں وہ قیودات لکھی ہوئی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو نتیجہ ہے کس قید کا نتیجہ ہے۔ تو اس کھانے کے اندر اس نے سارے غیر صحیح غیر صحیح غیر صحیح لکھے ہوئے ہیں، کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ جو پہلا قضیہ ہے ان 4 میں سے کسی قید کے ساتھ بھی مقید نہیں ہو سکتا، عقل اس کی قید کو صحیح نہیں سمجھتی ہے۔ کیا پرابلم لازم آئے گا؟ تناقض فی الکلام لازم آئے گا، یا اکثر کا عقل سے استثناء لازم آئے گا؟ اچھا جی، دوسرے نمبر پر اس نے جو ہے مشروطہ لے آؤ۔ مشروطہ جو ہے اس کو پھر اب ہم نے ہاتھ میں مشروطہ ہے میرے، اور اس پر یہ جو 4 قیودات ہیں نا فردن فردن ساری قیودات اس مشروطے پہ میں نے اپلائی کیا ہے۔ پہلے اپلائی کیا ضرورت ذاتی کو، پھر لازرت وصفی کو، پھر دوام ذاتی کو، پھر دوام وصفی کو، 4 قیودات کو میں نے اپلائی کیا۔ جب 4 قیودات کو اپلائی کیا تو پھر 4 قیودات کا نتیجہ مشروطہ عامہ کے نیچے 4 خانے کے اندر ہم نے لکھ دیا ہے۔ پہلے خانے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ صحیح غیر معتبر، یعنی مشروطہ عامہ کو لازرت ذاتی کی قید سے مقید بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ صحیح تو ہے لیکن غیر معتبر ہے۔ اچھا، لازرت وصفی کے ساتھ اس نے کہا غیر صحیح ہے کیونکہ یہ ہے ضرورت وصفی، آگے قید لگا رہے ہو لازرت وصفی، تناقض ہو جائے گا، غیر صحیح ہے۔ کوئی ریزن پر بھی دھیان دو یار، پہاڑے تھوڑے ہیں، ریزن بھی دیکھنا ہے کہ کیوں غیر صحیح ہے تو کیوں غیر صحیح ہے، اس کیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بنتے گا یہ۔ اچھا، اگلا کیا ہے؟ تیسرے کھانے میں آ جاؤ۔ لا دوام ذاتی کی قید سے مقید کیا جا سکتا ہے، ٹھیک، کہتا ہے صحیح ہے معتبر ہے۔ بھئی کیوں صحیح ہے کیوں معتبر ہے؟ اب کیوں پر میں کیوں روک رہا ہوں تاکہ ریزن سمجھ میں آ جائے۔ بھئی مشروطہ عامہ کے ساتھ جو قضیہ جو ہوتا ہے اس میں ہوتی ہے ضرورت وصفی، محمول ضروری ہوتا ہے وصف کی شرط پہ، آگے لا دوام ذاتی کی قید ہے، جو محمول وصف کی شرط پہ ضروری ہوتا ہے
हैं, मतलब कभी कभी वो जाती तौर पे दायमी नहीं होता। जी जरूरत की शर्त पे अपन अगर शर्त की बिना पे जो मामूल जरूरी होता है जी। हो सकता है वो जाती तौर पे दायमी ना। तो आप उसको ला दवाम जाती से मुकैयद कर सकते हो। तो लिहाजा सही भी है, ये मोतबर भी है। चौथे खाने में आ जाओ, ला दवाम वस्फी के सामने जो लिखा हुआ है सही गैर मोतबर। सही तो है मगर ये गैर मोतबर। गैर सही मिला वो भी तो हुआ है ना। अफन मैं वो खाना जो है गलत देख बैठा। गैर सही है ला की क्यों? हाँ क्योंकि वो मशरूता आमा जो है उसमें है जरूरत वस्फी। जहां जरूरत वस्फी होगी दवाम वस्फी भी साथ होगा, जी क्योंकि जरूरत वस्फी को दवाम वस्फी लाजिम है। जी जब लाजिम है तो गोया जरूरत वस्फी जहां मौजूद है उसके साथ वहां दवाम वस्फी भी मौजूद है। जब मौजूद है दवाम वस्फी उसके साथ उसका लाजिम होने की वजह से, तो अब ला दवाम वस्फी की जब कैद आएगी तो ये कैद उसके लाजिम से टकरा जाएगी, और लाजिम जो है उसे जुदा नहीं हो सकता, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा कलाम के अंदर? तनाकुज़ आ जाएगा, किज़्ब आ जाएगा। लिहाजा ये तरकीब गैर सही है। रीजन समझ में आ गया ना? अच्छा जी, 8 में से 2 कज़ाए मुकम्मल हो गए ना। अब एक और कज़िया उठा लिया मैंने, ठीक। मेरे हाथ में कज़िया है बख्तिया, जिसमें महमूल ज़रूरी होता है लेकिन उसका ज़रूरी होना मुक़य्यद है एक वक़्त के साथ। इस मुअय्यन वक्त के अंदर ये मामूल ज़रूरी है, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। यही है ना वक्तिया। अब इस वक्तिया पर चारू कयुदात को अप्लाई करने लगे हैं। चारू कयुदात जी पहली कैद क्या है? लाज़रत ज़ाती की। उसने कहा ये जी सही है लेकिन गैर मोतबर है। सही है लेकिन गैर मोतबर है। इसका कोई रीज़न बता सकता है? जो जाती होता है वो वक्त यानी होता है मुतलकन सलासा वक्त में होता तो इसमें वक़्त ज़रूरी होता है, वक़्त की कैद के साथ महमूल उस मौजू के फ़र्द के लिए ज़रूरी होता है, ज़ाती तौर पर ज़रूरी नहीं होता है, ये उसके साथ के लिए ज़रूरी नहीं होता। जलील अब्बास चुप करो सर। मैं सर रीज़न बता सकते हो? अलामा साहब इसमें गिरामी से आपने मुतार नहीं कराया? जवाद अली जवादी, जवाद अली जवादी, 2 बार जवाद है। हाँ मरतबा सैयद है गैर सैयद है? गैर जी जवादी से ये रीज़न बयान हो चुका है, लेकिन बयान हुआ है कहाँ? जब हमारी वो बहस थोड़ी बिखर गई थी, यानी हमने तरतीब वाइज नुकात बयान नहीं किए, तो वहाँ हम ये रीज़न दे चुके हैं। वसीम खालिद परेशान है। चलो आप लोगों का वक़्त बचाने के लिए मैं आपको थोड़ा रहनुमाई कर देता हूँ। वक्तिया के अंदर महमूल जो है वो ज़रूरी होता है, लेकिन उस महमूल का ज़रूरी होना एक मुअय्यन वक्त के अंदर मुक़य्यद है, ठीक है ना? महमूल ज़रूरी तो है मगर महमूल का ज़रूरी होना मुक़य्यद है। कुल्लू कमरिन मुनखसिफ, कमर मुनखसिफ है, और कमर का मुनखसिफ होना ज़रूरी है लेकिन एक मुअय्यन वक्त के अंदर ज़रूरी है, मुअय्यन वक्त के अलावा ज़रूरी। तो महमूल जब ज़रूरी है एक मुअय्यन वक्त के अंदर, वो मुअय्यन वक्त के अंदर ज़रूरी होना खुद इस बात से काशिफ है कि ज़ाती तौर पे ज़रूरी नहीं है। जब ज़ाती तौर पे ज़रूरी नहीं है तो फिर आप ला ज़रूरत के साथ मुक़य्यद कर सकते हो, ठीक है? लेकिन वो कहता है ये सही तो है लेकिन गैर मोतबार, यानी राइज नहीं है। आगे आ गया जी, फिर उस मुतलका को मुक़य्यद करो लाज़रत वस्फी के साथ। कहता है सेम है, जो वक़्त के अंदर ज़रूरी है, जिसका ज़रूरी होना मुक़य्यद है एक वक़्त के साथ, हो सकता है वो वसफ़ की शर्त पर ज़रूरी ना हो। जो एक वक़्त की कायद के तहत ज़रूरी है वो किसी वसफ़ की शर्त पे ज़रूरी ना हो, तो आप उसको लाज़रत वस्फी से मुक़य्यद कर सकते हो। अच्छा आगे है जी लादवाम ज़ाती। लादवाम ज़ाती के साथ कहता है ये सही है और मोतबर है, ठीक है? वैसे लादवाम ज़ाती या लाज़रत ज़ाती अगर सही मोतबर है तो दोनों को होना चाहिए,
جبکہ اس نے جو ہے لادوام ذاتی کو صحیح غیر معتبر کیا ہے اور لادوام ذاتی کو صحیح اور معتبر کیا ہے. دیکھا ہے آپ نے؟ یعنی صحیح تو دونوں کو قرار دیا ہے لیکن ایک کو معتبر اور دوسری کو غیر معتبر. اگر یہ جو انہوں نے دو بات کی ضرورت ذاتی اور ضرورت وصفی، یعنی وصف کے لحاظ سے ضرور نہیں ہے، ذات کے لحاظ سے ضرور نہیں، پھر کیسے ضرور نہیں وقت؟ وقت کی تقاضا کرتا ہے. تو یہ تو وصفی میں آ جائے گا نا. نہیں وقت ظرف ہوتا ہے، وصف شرط ہوتی ہے. ہاں جی، ظرف میں اور شرط میں فرق ہے. مشروطہ عامہ کی دو قسمیں انہوں نے بنائی ہیں نا مشروطہ کی. بعض اس مشروطہ کو مشروطہ وصفیہ کہتے ہیں، بعض لوگ اس مشروطہ کو مشروطہ ظرفیہ کہتے ہیں. کوئی کتابت کو دیکھتے ہیں، کوئی وقت کتابت کو دیکھتے ہیں. کسی نے کتابت کو شرط قرار دیا ہے، کسی نے وقت کتابت کو جو ہے وہ ظرف قرار دیا ہے. تو دو احتمالات دیے ہیں وہاں. خیر واپس ہیں جی. کون سا قضیہ چل رہا ہے؟ وقتیہ. اور قید کون سی ہے؟ لادوام ذاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلو کمرین منخاسفون بالضرورت وقت الحیلولات. کمر کا منخسف ہونا ضروری ہے وقت الحیلولات، لیکن ضروری ہے کب؟ وقت الحیلولہ، اس معین وقت کے اندر محمول ضروری ہے. لا دائمان، لیکن ذاتی طور پر دیکھا جائے تو یہ محمول اس موضوع کے لیے ذاتی طور پہ دائمی نہیں ہے. تو جس طرح ذاتی طور پر یہ ضروری نہیں ہے، اسی طرح ذاتی طور پر یہ دائمی بھی نہیں ہے. تو ذاتی طور پر دائمی نہیں ہے، ذاتی طور پہ ضروری نہیں ہے، دونوں چیزیں عقل درست مان رہی ہے. دونوں مقام پر ترکیب آپ کی صحیح ہے. فرق صرف بسیط سا ہے، وہ کیا کہ ان میں سے ایک معتبر ہے یعنی رائج ہے اور دوسری قید رائج نہیں ہے. اچھا چوتھی قید کیا ہے اس کی؟ لادوام وصفی. کہتا ہے جو لا ضرورت وصفی کے ساتھ ہم نے کیا نا، اس کے ساتھ وہی کچھ کریں گے. صحیح غیر معتبر. صحیح تو ہے مگر یہ غیر معتبر ہے. محمول ضروری ہے معین وقت کے اندر. جب معین وقت کے اندر ضروری ہے یا اس کا ضروری ہونا مقید ہے ایک وقت کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے وہ وصف کی شرط پہ دائمی نہ ہو. تو لازمہ وصفی سے مقید ہو سکتا ہے، عقلی طور پہ درست ہے، مگر یہ رائج نہیں ہے، غیر معتبر ہے. اچھا جی، پھر ہم نے ایک اور قضیہ اٹھا لیا. اب ہاتھ میں ہمارے منتشرہ ہے. اس منتشرہ کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ اب چاروں قیودات کو فردان اپلائی کریں گے. پہلے نمبر پر کس کو اپلائی کریں گے؟ لا ضرورت ذاتی کو. لا ضرورت ذاتی کی قید لگائی، اس نے کہا یہ صحیح ہے مگر غیر معتبر ہے. قضیہ منتشرہ جو ہے اس کے اندر بھی محمول ضروری ہوتا ہے، لیکن وہ محمول ضروری ہوتا ہے اور محمول کا ضروری ہونا مقید ہے وقت کے ساتھ. فرق یہ ہے کہ وقت معین نہیں ہے. اچھا، تو محمول کا ضروری ہونا مقید ہے کسی وقت کے ساتھ. اب کسی لفظ بول سکتا ہوں، لفظ کسی غیر معین وقت کی طرف اشارہ ہو جائے گا. محمول کا ضروری ہونا مقید ہے کسی وقت کے ساتھ. تو اس قضیے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ محمول جو کسی وقت کے ساتھ اس کا ضروری ہونا مقید ہے، ہو سکتا ہے وہ محمول ضروری نہ. ٹھیک ہے نا، ذاتی طور پہ وہ محمول ضروری نہیں ہے. تو لا ضرورت ذاتی کے ساتھ مقید ہونا عقل صحیح سمجھتی ہے، مگر یہ تقیید غیر معتبر ہے، غیر رائج ہے. اچھا آگے پھر لا ضرورت وصفی کے ساتھ، لا ضرورت وصفی کے ساتھ یہ بھی اس نے کہا ہے کہ صحیح ہے، غیر معتبر ہے. لا دوام ذاتی کے ساتھ صحیح ہے، معتبر ہے. لا دوام وصفی کے ساتھ صحیح ہے، غیر معتبر ہے. ریزن تقریباً رپیٹ ہو رہا ہے، اس لیے پھر میں نے جلدی سے گزار دیا آگے. اگلا قضیہ اٹھانے لگا ہوں جی. ہاں جی، دائمہ مطلقہ. یہ جو دائمہ مطلقہ ہے اس میں پہلے سمجھو کہ اس کی اپنی ذاتی پوزیشن کیا ہے. محمول ذاتی طور پہ دائمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ مشابہ ہے کس کے؟ ضروریہ مطلقہ کے. وہاں محمول ذاتی طور پہ ضروری ہوتا ہے، ادھر محمول ذاتی طور پہ دائمی ہوتا ہے. اور ذاتی لفظ بول رہا ہوں کس کے مقابلے میں؟
محمول کے دائمی ہونے میں کسی شرط کو، کسی ظرف کو، وقت کو دخل نہیں ہے. سمجھ گئے ہو نا؟ اچھا، کہتا ہے اس کو آپ مقید بناؤ کس کے ساتھ؟ لا ضرورت ذاتی کے ساتھ. کہتا ہے صحیح ہے، مقید ہو سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے جو چیز دائمی ہو ذاتی طور پہ ضروری نہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آسان تو ہاں، کیونکہ دوام عام ہے ضرورت سے، تو ہو سکتا ہے چیز دائمی ہو مگر وہ ضروری نہ ہو. ہاں جی، تو چونکہ دائمی چیز ہو سکتا ہے وہ ضروری نہ ہو، صرف دائمی ہو. جیسے کہ وہ کلو حبشی اسود، حبشی کی ذات جو ہے اسود ہے، ذاتی طور پہ حبشی اسود ہوتا ہے، لیکن حبشی کا اسود ہونا دائمی ہے، ذاتی طور پہ دائمی ہے، مگر وہ ضروری نہیں ہے. لہذا جب ضروری نہیں ہے، لفظ نہیں اور ضروری ملا ہو تو لا ضرورت بنتا ہے، تو لا ضرورت کے ساتھ مقید ہو سکتا ہے. صحیح ہے بھائی، یہ ایک تقاعد صحیح ہے لیکن غیر معتبر. اچھا، دوسری کیا ہے؟ لا ضرورت وصفی، اس کے ساتھ مقید کرنا بھی صحیح ہے لیکن غیر معتبر ہے، کیونکہ مطلقہ دائمہ مطلقہ جو ہے اس میں معمول دائمی ہے ذاتی طور پہ. جب ذاتی طور پہ دائمی ہے تو ہو سکتا ہے وہ وصف کی شرط پہ دائمی نہ ہو، وصف کی شرط پہ دائمی نہ ہو، تو لا دوام وصفی سے مقید ہو سکتا ہے، یعنی تعارض نہیں ہے. ذاتی طور پہ دائمی ہونا اور وصف کی شرط پہ دائمی نہ ہونا، ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. یہ ہے ذاتی طور پہ دائمی ہے، وصف کی شرط پہ دائمی نہیں ہے. ذاتی طور پہ دائمی ہے، ذاتی طور پہ دائمی نہیں ہے، یہ تناقض ہو جائے گا. ذاتی طور پہ دائمی ہے، وصف کی شرط پہ دائمی نہیں، تناقض نہیں ہے. جو ذاتی طور پہ دائمی ہے وہ واقعاً وصف کی شرط پہ ضروری نہیں ہے، وصف کی شرط سے مشروط نہیں ہے دائمی ہونا، تبھی تو ذاتی طور پہ دائمی ہے. تو لہذا دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں، تو لا ضرورت وصفی کی قید جمع ہو سکتی ہے دوام ذاتی کے ساتھ. جب جمع ہو سکتی ہے تو قید ٹھیک ہے اور یہ ترکیب صحیح ہے لیکن غیر معتبر. اچھا، اب آ جاؤ لا دوام ذاتی غیر صحیح. کیوں؟ ڈائریکٹ آ رہا ہے تعارض، دوام ذاتی لا دوام ذاتی دونوں تعارض کر رہے ہیں. اچھا، لا دوام وصفی، لا ضرورت وصفی، پہلے لا ضرورت وصفی تھی، اب لا دوام وصفی ہے. تو لا دوام وصفی ذاتی طور پہ دائمی ہے اور وصف کی شرط پہ دائمی نہیں ہے، تو اس کو اس نے کیا لکھا ہے؟ غیر صحیح لکھا ہے. اچھا، وہ کیسے؟ ہاں، یہ لا ضرورت وصفی جب ہم نے بیان کیا نا، وہاں ہمیں تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے، میں اس کو رپیٹ کرنے لگا ہوں. محمول ذاتی طور پہ دائمی ہے. مثال کیا کر دیتے ہو اس کی؟ حبشی کی مثال یا فلک اور حرکت فلک کی مثال دیتے ہیں نا. محمول ذاتی طور پہ دائمی ہے. جو محمول ذاتی طور پہ دائمی ہے ہو سکتا ہے وہ ذاتی طور پہ ضروری نہ ہو سکتا ہے وصف کی شرط پہ ضروری نہ ہو. لے ضرورت کی نفی کر رہے ہیں، وصف کی شرط پہ ضروری نہ ہو، ٹھیک ہے، ذاتی طور پہ ضروری نہ ہو، ٹھیک ہے. جو محمول ذاتی طور پہ دائمی ہے، وہ محمول جو دائمی ہے ذاتی طور پہ ہو سکتا ہے وصف کی شرط پہ ضروری نہ ہو سکتا ہے ذاتی طور پہ ضروری نہ ہو. تو ضروری کی نفی کر سکتے ہو، چاہے وہ ضرورت ذاتی والی ہو چاہے وہ ضرورت وصف والی ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ضرورت دونوں چلے گئے. اب دوام میں آ جاؤ. جو محمول ذاتی طور پہ دائمی آئے اس کو لا دوام ذاتی سے مقید کرو گے تو غیر صحیح ہو جائے گا. جو محمول ذاتی طور پہ دائمی ہے لا دوام وصفی سے مقید کرو تو بھی غیر صحیح ہو جائے گا. اب یہ نقطہ جو ہے جس کے لیے میں نے رپیٹ کیا تھا پچھلے جملے کو، کہتے ہیں وہ کیوں؟ اب اس کیوں کو ریزن کو ذرا توجہ کرو، دھیان دو.
جو محمول ذاتی طور پہ دائمی ہوتا ہے نا وہ وصف کی شرط پہ بدرجہ والا دائمی ہوتا ہے. توجہ ہے. دائمی نہ ہو. اب لادوام کی طرف ابھی نہیں گیا ہوں, ابھی میں دائمی میں بیٹھا ہوں, یعنی وہ جانے جو قائد سے پہلے کا مرحلہ ہے ابھی اس میں بیٹھا ہوں. جو معمول ذاتی طور پہ دائمی ہوتا ہے وہ وصف کی شرط پہ بدرجہ اولا دائمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہوتا ہے بدرجہ اولا سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ تدریج ہے جو ذاتی طور پہ اور یہ موضوع جو ہے ذاتی طور پہ اس محمول کا استحقاق رکھتا ہے. تو جو ذاتی طور پہ استحقاق رکھتا ہے تو کسی شرط اگر لگا دیتے ہو تو بدرجہ اولا استحقاق رکھتا ہے. آپ کہتے ہو کہ فلاں شرط اس کے اندر ہوگی تو یہ محمول ضروری ہوگا. بھئی جو محمول بغیر شرط کے بھی اس کے لیے دائمی ہے وہ شرط کے ہوتے ہوئے بدرجہ اولا اس کے لیے دائمی ہے. ٹھیک ہو گئی نا بات. تو جو محمول قضیہ دائمہ میں محمول ذاتی طور پہ دائمی ہوتا ہے اور جو محمول ذاتی طور پہ دائمی ہوتا ہے وہ محمول شرط اگر لگا دیتے ہو تو شرط کی صورت میں جو شرط کے بغیر جو ہے وہ دائمی ہے وہ شرط کے ہوتے ہوئے بدرجہ اولا دائمی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گئی نا بات. اچھا تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ دوام ذاتی کو لازم ہے دوام وصفی. اب یہ بات سمجھنی تھی آپ نے. لازم کیوں بولا میں نے؟ کیونکہ دوام وصفی عام ہے دوام ذاتی سے. میں وہ تعبیر اب بدلنے لگا ہوں تاکہ آپ کی تشویش دور ہو جائے. لازم والی تعبیر واپس لے آؤں گا لیکن پہلے جو ہے ایک اور جملہ بول دیتا ہوں تاکہ اور آسان ہو جائے. دوام ذاتی اور دوام وصفی کے درمیان اگر نسبت بنائی جائے تو دوام وصفی عام ہے دوام ذاتی سے. ٹھیک ہے. اچھا ہاں کیسے؟ جو محمول ذاتی طور پہ دائمی ہے وہ یعنی بغیر کسی شرط کے دائمی ہے وہ شرط کی صورت میں بدرجہ اولا دائمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کس کو بیان کر رہے ہیں ہم؟ دوام ذاتی. اب دوام وصفی آ جائے. دوام وصفی میں محمول دائمی ہوتا ہے لیکن وصف کی شرط پہ دائمی ہوتا ہے. تو اس کا دائمی ہونا وصف کی شرط سے مشروط ہے. وصف کی شرط ہٹا دو گے تو دائمی نہیں رہے گا. تو عام تو دوسرا ہوا ذاتی والا. ہیں ذاتی والا عام ہو جائے گا. مطلب وہ شرط ہو تو بھی دائم شرط نہ ہو تو بھی دائم. یہ جو ہے یہ شرط کے ساتھ دائم لیکن شرط نہ ہو وہ بالکل اس کا دوام رہے گا ہی نہیں رہے گا نا. بس یہی سمجھانا چاہتا ہوں. جب یہ اخاص نہیں رہے گا یہ عام ہو جائے گا کیونکہ یہ اس کے ساتھ ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے. عام جو ہے نا وہ خاص کے ساتھ ہوتا ہے ہر جگہ پہ. تو اس کا دینا اس میں دونوں آتے ہیں. اس میں ایک نہیں اس میں دونوں خصوصیت ہیں. اس میں دونوں خصوصیت. ایک منٹ. انسان جو ہے اس کے اندر دو ہیں انسانیت بھی حیوانیت بھی. ٹھیک ہے نا. حیوان کے اندر ایک ہے صرف حیوانیت ہے. تو ایک والا عام ہو گیا دو والا نہیں. وہ کیونکہ کلیت اس تو آپ معنی دیکھ رہے ہیں میں اس کا مصداق کا دائرہ دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا نا بات. اچھا تو آپ کو جو تشویش آ رہی ہے وہ ایک اور دو سے آ رہی ہے کہ وہاں دونوں چیزیں موجود ہیں کہ وہاں دوام میں دوام ذاتی بھی ہے دوام وصفی بھی ہے. وہاں دو ہیں. یہاں صرف دوام وصفی ہے یعنی ایک ہے تو دو والے کو عام ہونا چاہیے. جو دو والا ہے نا اس کو خاص ہونا چاہیے. کیوں خاص ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ جو عام ہے نا یہ دوسرا یہ اس کا لازم ہے اور لازم جو ہے کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا. جو عام ہے نا یہ خاص کے بغیر ہوتا ہے اس لیے اکیلا ہے. پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. انسان جہاں بھی ہوگا حیوان ساتھ ہوگا. اس بات کو مانتے ہو؟ انسان جہاں بھی صادق آئے گا حیوان صادق آئے گا. تو وہاں اب دو ہیں انسان بھی ہے حیوان بھی ہے ظاہر دونوں صادق آئیں گے. یہ ایک صادق آئے گا دونوں صادق ہیں. اب حیوان جو ہے وہ فرض پہ صادق آئے گا ساتھ وہاں انسان نہیں ہے تو اکیلا رہ گیا نا. یہ واضح ہو گئی بات.
تو دوام وصفی جو ہے جہاں صادق آئے گا، میں پہلے اس کو بیان کرتا ہوں، جہاں دوام ذاتی صادق آئے گا دوام وصفی بھی اس کے ساتھ وہاں صادق آئے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن جہاں دوام وصفی صادق آئے ضروری نہیں ہے کہ دوام ذاتی بھی اس کے ساتھ ہو، یہ دوام وصفی جو ہے اس ذاتی کے بغیر اکیلا صادق آ سکتا ہے، جب اکیلا صادق آ سکتا ہے تو جو اکیلا صادق ہے وہ عام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عام خاص کے بغیر اکیلا صادق آ سکتا ہے، لیکن خاص جو ہے وہ عام کے بغیر صادق نہیں آتا۔ تو دوام ذاتی کیا ہوا بھائی جان؟ اخص، دوام وصفی ہو گیا عام، عام کیا ہوتا ہے؟ اخص کو لازم ہوتا ہے۔ اب لازم والی تعبیر پہ واپس آ جاؤ، عام کیا ہوتا ہے؟ قانون لے لو، عام ہر خاص کو لازم ہوتا ہے، اور لازم کسے کہتے ہیں؟ جو کبھی بھی اس سے جدا نہ ہو۔ تو اس کا مطلب جہاں خاص ہوگا عام اس کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہو گئی بات؟ اب آ جائے قضیہ کون سا جی؟ دائمہ۔ دائمہ میں کیا ہے؟ دوام ذاتی، دوام ذاتی ہے اخص، تو جب اخص ہے تو دوام وصفی عام ہونے کی وجہ سے اس کو لازم، جب لازم تو دوام ذاتی کے ساتھ لازم ہونے کی وجہ سے دوام وصفی ساتھ موجود ہے، جب موجود ہے تو اب اس دوام ذاتی والے قضیے کو لا دوام وصفی سے مقید کریں گے تو کذب ہو جائے گا، تناقض ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوام ذاتی کا ایک لازم ہے اور وہ ہے دوام وصفی، وہ اس کے ساتھ موجود ہے لازم ہونے کی وجہ سے، وہ ساتھ موجود تھا، اوپر میں آپ نے لا دوام وصفی کی قید لے آئے، تو یہ جو لا دوام وصفی کی قید ہے یہ تعارض کر جائے گی کس کے ساتھ؟ دوام ذاتی کے ساتھ، جو اس کا لازم اس کے ساتھ موجود ہے اس کے ساتھ کذب ہو جائے گا، کذب کی وجہ سے قضیہ کذب ہو جائے گا۔ اب آؤ واپس، دائمہ مطلقہ لا دوام وصفی کے ساتھ مقید کرو تو بھی غیر صحیح ہے۔ ریزن سمجھا رہا ہوں یار، اتنا زور لگوا دیا تم نے، توجہ نہیں دے رہے ہو۔ مکمل ہو گئی بات؟ اب آ جاؤ جی عرفیہ عامہ۔ عرفیہ عامہ میں محمول دائمی ہوتا ہے لیکن اس کا دائمی ہونا مشروط ہے۔ اچھا، جب دائمی ہونا مشروط ہے کسی شرط کے ساتھ تو اب اس کو ہم چاروں قیودات پر اپلائی کریں گے۔ پہلی قید لے آؤ لا ضرورت ذاتی سے، کہتا ہے صحیح ہے لیکن غیر معتبر ہے۔ صحیح کیوں ہے؟ اس لیے کہ محمول دائمی ہے کسی وصف کی شرط پہ، تو جو چیز دائمی ہو سکتا ہے وہ ضروری نہ ہو، تو آپ دوام کے مقام پہ یا دوام کے مورد سے ضرورت کی نفی کر سکتے ہو، دوام کے مورد سے، ضرورت کے مورد سے دوام کی نفی نہیں ہو سکتی، دوام کے مورد سے ضرورت کی نفی ہو سکتی ہے۔ جب ضرورت کی نفی ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ لا ضرورت کی قید سے مقید کرو، عقل صحیح سمجھتی ہے۔ کوئی ہوں ہاں نہیں کیا تم نے، اتنا بڑا زور لگایا ہم نے۔ تو دونوں قسم کی لا ضرورت، دونوں قسم کی سمجھ گئے ہو، ذاتی اور وصفی، دونوں قسم کی ضرورت کی نفی کر سکتے ہو دوام کے مورد سے۔ جب دوام کے مورد سے دونوں قسم کی ضرورت کی نفی ہو سکتی ہے تو دونوں قسم کی لا ضرورت کی قید لگانا صحیح ہے، لیکن یہ غیر معتبر ہے۔ دونوں بیان ہو گئے؟ اب آ جاؤ دوام ذاتی دوام وصفی میں، کہتا ہے دونوں کے ساتھ غیر معتبر ہے، کیا ہے؟ غیر صحیح ہے۔ ایک صحیح ہے ایک غیر صحیح ہے، ہاں ہاں، اچھا اچھا۔ دوام وصفی کو مقید کیا جا سکتا ہے دوام ذاتی کے ساتھ، کیوں؟ ابھی یہ بیان کر چکے ہیں، دوام وصفی عام ہے، ٹھیک ہے، دوام ذاتی خاص ہے، ٹھیک ہے نا، اور عام جو ہے خاص کے بغیر صادق آ سکتا ہے، اور عام سے خاص کا استثناء ہو سکتا ہے نا، کیونکہ عام اکثر ہوتا ہے خاص اقل ہوتا ہے، تو آپ پھر اس سے لا دوام ذاتی اقل کا استثناء دوام وصفی جو کہ اکثر ہے اس سے کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہو گئی نا بات؟ وہ یاد ہے اقل اکثر کا استثناء روزانہ بولتے ہیں، یہ مورد آ گیا نا۔ دوام وصفی عام ہے، دوام ذاتی اخص ہے، اخص کو اقل کہتے ہیں، عام کو اکثر کہتے ہیں، اکثر سے اقل کا استثناء صحیح ہے،
اور یہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تعبیر تمہاری ٹھیک، ترکیب تمہاری ٹھیک ہے، عرفیہ عامہ کو لادوام ذاتی سے مقید کر سکتے ہو۔ تو جو محمول شرط کی بنا پر دائمی ہو سکتا ہے ذاتی طور پہ دائمی نہ ہو، تو تمہاری لادوام ذاتی کی قید یہاں عقلاً صحیح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔